فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور اس پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، نشاندار تھے آپ کے رب کی طرف سے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ سورج کے نکلنے کے وقت اللہ کا عذاب ان پر آ گیا، ان کی بستی سدوم نامی تہ و بالا ہو گئی، عذاب نے اوپر تلے سے ڈھانک لیا، آسمان سے پتھر پکی مٹی کے ان پر برسنے لگے جو سخت اور وزنی اور بہت بڑے بڑے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں سجین سجیل دونوں ایک ہی ہیں۔ ممدود سے مراد پے بپے تہ بتہ ایک کے بعد ایک کے ہیں۔ ان پتھروں پر قدرتی طور پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جس کے نام کا پتھر تھا اسی پر گرتا تھا۔ وہ مثل توخ کے تھے جو سرخی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ ان شہریوں پر بھی برسے اور یہاں کے جو لوگ اور گاؤں گوٹھ میں تھے ان پر بھی وہیں گرے۔ ان میں سے جو جہاں تھا وہیں پتھر سے ہلاک کیا گیا۔ کوئی کھڑا ہوا کسی جگہ کسی سے باتیں کر رہا ہے، وہیں پتھر آسمان سے آیا اور اسے ہلاک کر گیا، غرض ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے ان سب کو جمع کر کے ان کے مکانات اور مویشیوں سمیت اونچا اٹھا لیا، یہاں تک کہ ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سن لی۔ آپ اپنے داہنے پر کے کنارے پر ان کی بستی کو اٹھائے ہوئے تھے، پھر انہیں زمین پر الٹ دیا، ایک کو دوسرے سے ٹکرا دیا اور سب ایک ساتھ غارت ہو گئے۔ اکے دکے جو رہ گئے تھے ان کے بھیجے آسمانی پتھروں نے پھوڑ دیے اور محض بے نام و نشان کر دیے گئے۔ مذکور ہے کہ ان کی 4 بستیاں تھیں، ہر بستی میں 1,00,000 آدمیوں کی آبادی تھی۔ ایک روایت میں ہے 3 بستیاں تھیں۔ بڑی بستی کا نام صدوم تھا، یہاں کبھی کبھی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی آ کر واضح و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں کچھ ان سے دور نہ تھیں۔ سنن ابی داؤد نیز ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی کو اگر تم لواطت کرتا ہوا پاؤ تو اوپر والے نیچے والے دونوں کو قتل کر دو۔ لواطت کا عمل آدمی کا اپنی شرمگاہ کو دوسرے آدمی کے پاخانے کی جگہ پر داخل کرنے کا نام ہے۔ یہ حرام ہے، یہ بدفعلی ہے۔ اسی گندے عمل میں لوط علیہ السلام کی قوم والے مبتلا تھے، جس کا یہ نبوی حکم آپ نے سماعت کر لیا کہ جو کسی آدمی کے ساتھ لواطت کرتا ہے تو لواطت کے عمل کرنے والے اور جس کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے دونوں کو قتل کر دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت کرے کہ وہ ان قوانین کی پاسداری اور ان کی تائید کرنے سے اللہ کی پناہ مانگے جو اللہ کے نازل کردہ احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے سراسر خلاف اور معارض ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ۔ اور ہم نے مدین کے رہنے والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارے کوئی معبود نہیں، تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ اے میری قوم والو، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا نفع تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اگر تم ایماندار ہو، میں تم پر کچھ نگہبان و داروغہ تو نہیں ہوں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شعیب علیہ السلام اور دعوت توحید۔ عرب کا ایک قبیلہ جو حجاز و شام کے درمیان معان کے قریب رہتا تھا، ان کے شہروں کا نام اور ان کا نام مدین تھا۔
ان کی جانب اللہ تعالیٰ کے نبی شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ آپ ان میں شریف النسب اور اعلیٰ خاندان کے تھے اور انہی میں سے تھے، اسی لیے اخاہم کے لفظ سے بیان کیا، یعنی ان کے بھائی۔ آپ نے بھی انبیاء کی عادت اور سنت اور اللہ کے پہلے اور تاکیدی حکم کے مطابق اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، ساتھ ہی ناپ تول کی کمی سے روکا کہ کسی کا حق نہ مارو، اور اللہ کا یہ احسان یاد دلایا کہ اللہ نے تمہیں فارغ البال اور آسودہ حال رکھا ہے، اور اپنا ڈر ظاہر کیا کہ اپنی مشرکانہ روش اور ظالمانہ حرکت سے اگر باز نہ آؤ گے تو تمہاری یہ اچھی حالت بدحالی سے بدل جائے گی۔ پہلے تو اپنی قوم کو ناپ تول کی کمی سے روکا، اب لین دین کے دونوں وقت عدل و انصاف کے ساتھ پورے ناپ تول کا حکم دیتے ہیں، اور زمین میں فساد اور تباہ کاری کرنے کو منع کرتے ہیں۔ ان میں رہزنی اور ڈاکے مارنے کی بدخصلت بھی تھی۔ لوگوں کے حق مار کر آپ نفع اٹھانے سے اللہ کا دیا ہوا نفع بہت بہتر ہے۔ اللہ کی یہ وصیت تمہارے لیے خیریت لیے ہوئے ہے، عذاب سے جیسے ہلاکت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں رحمت سے بقیت ہوتی ہے۔ ٹھیک تول کر پورا ناپ کر حلال سے جو نفع ملے اسی میں برکت ہوتی ہے۔ خبیث و طیب میں کیا مساوات۔ دیکھو میں تمہیں ہر وقت دیکھ نہیں رہا، تمہیں برائیوں کا ترک اور نیکیوں کا فعل اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تمہاری تلاوت تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تم تو بڑے ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہو۔ کہا اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ظاہر دلیل لیے ہوئے ہوں اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہو، میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارا خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہوں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ شعیب علیہ السلام کو قوم کا جواب۔ اعمش رحمہ اللہ فرماتے ہیں صلاۃ سے مراد یہاں قراءت ہے۔ وہ لوگ ازراہ مخولہ کہتے ہیں کہ واہ، آپ اچھے رہے کہ آپ کو آپ کی قراءت نے حکم دیا کہ ہم باپ دادوں کی روش کو چھوڑ کر اپنے پرانے معبودوں کی عبادت سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ اور بھی لطف ہے کہ ہم اپنے مال کے بھی مالک نہ رہیں کہ جس طرح جو چاہیں اس میں کریں دھریں، کسی کو ناپ تول میں کمی نہ دیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، واقعہ یہی ہے کہ شعیب علیہ السلام کی نماز کا حکم یہی تھا کہ آپ انہیں غیر اللہ کی عبادت اور مخلوق کے حقوق کے غصب سے روکیں، جیسا کہ یہ بات تفسیر ابن جریر میں ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے اس قول کا مطلب کہ جو ہم چاہیں اپنے مالوں میں کریں یہ ہے کہ زکوٰۃ کیوں دیں۔ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کو ان کا حلیم و رشید کہنا از راہ مذاق و حقارت تھا۔ شعیب علیہ السلام کا جواب۔ آپ اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل و حجت اور بصیرت پر قائم ہوں اور اللہ ہی کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں۔ اللہ نے اپنی مہربانی سے مجھے بہترین روزی دے رکھی ہے، یعنی نبوت یا رزق حلال یا دونوں۔ میری روش تم یہ نہ پاؤ گے کہ تمہیں تو بھلی بات کا حکم کروں اور خود تم سے چھپ کر اس کے برعکس کروں۔ میری مراد تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنی ہے۔ ہاں، میرے ارادے کی کامیابی اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ ہی پر میرا بھروسہ اور توکل ہے اور اللہ ہی کی جانب رجوع، توجہ اور جھکنا ہے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ حکیم بن معاویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے بھائی مالک نے کہا کہ اے معاویہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پڑوسیوں کو گرفتار کر رکھا ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، رسول اللہ سے تمہاری بات چیت بھی ہو چکی ہے اور تمہیں رسول اللہ پہچانتے بھی ہیں۔
پس میں اس کے ساتھ چلا۔ اس نے کہا کہ میرے پڑوسیوں کو آپ رہا کر دیجئے، وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ وہ غضبناک ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم، اگر آپ نے یہ کہا تو لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی امر کا حکم دیتے ہیں اور آپ اس کا خلاف کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، کیا لوگوں نے ایسی بات زبان سے نکالی ہے؟ اگر میں ایسا کروں تو اس کا وبال مجھ پر ہی ہے، ان پر تو کوئی چیز نہیں، جاؤ اس کے پڑوسیوں کو چھوڑ دو۔ مسند احمد اور سنن نبی داؤد کی ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی قوم کے چند لوگ کسی شبے میں گرفتار تھے۔ اس پر قوم کا ایک آدمی حاضر ہوا۔ اس وقت رسول اللہ خطبہ فرما رہے تھے۔ اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز سے روکتے ہیں اور خود اسے کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے سمجھا نہیں، اس لیے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بحث ابن حکیم کے دادا کہتے ہیں، میں نے بیچ میں بولنا شروع کر دیا کہ اچھا ہے رسول اللہ کے کان میں یہ الفاظ نہ پڑیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کے منہ سے میری قوم کے لیے کوئی بد دعا نکل جائے کہ پھر انہیں فلاح نہ ملے۔ لیکن رسول اللہ برابر اسی کوشش میں رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے اس کی بات سمجھ لی اور فرمانے لگے، کیا انہوں نے ایسی بات زبان سے نکال دی یا ان میں سے کوئی اس کا قائل ہے؟ اللہ کی قسم، اگر میں ایسا کروں، یعنی لوگوں کو کسی کام کے کرنے کا حکم دوں اور خود اس کی خلاف ورزی کروں، یا لوگوں کو کسی کام سے روکوں اور خود اس کا ارتکاب کروں، تو اس کا بوجھ بار میرے ذمے ہے، ان پر کچھ نہیں۔ اس کے پڑوسیوں کو چھوڑ دو۔ اسی قبیل سے وہ حدیث بھی ہے جسے مسند احمد میں امام احمد لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میری جانب سے کوئی ایسی حدیث سنو کہ تمہارے دل اس کا انکار کریں اور تمہارے بدن اور بال اس سے علیحدگی کریں اور تم سمجھ لو کہ وہ تم سے بہت دور ہے، تو میں اس سے بھی زیادہ دور ہوں۔ اس کی اسناد صحیح ہے۔ مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک عورت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا آپ بالوں میں بال ملانے کو منع کرتے ہیں، یعنی وگ لگانے سے منع کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، آپ کے گھر کی بعض عورتیں تو ایسا کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر ایسا ہو تو میں نے اللہ کے نیک بندے کی وصیت کی حفاظت نہیں کی۔ میرا ارادہ وہ نہیں کہ جس چیز سے تمہیں روکوں اس کے برعکس خود آپ کروں۔ ابو سلیمان صبی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز الاموی رحمہ اللہ کے رسالے آتے تھے جن میں حکم احکام اور ممانعت لکھے ہوتے تھے، اور آخر میں یہ ہوا کرتا تھا کہ میں بھی اس میں وہی ہوں جو اللہ کے نیک بندے نے فرمایا کہ میری توفیق اللہ ہی کے فضل سے ہے، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے اور اللہ ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ اور میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری مخالفت میں آ کر ان عذابوں کے لیے آمدہ ہو جاؤ جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اللہ ہی کی طرف جھک جاؤ، یقین مانو کہ میرے رب اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی والے اور بہت محبت کرنے والے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا، شعیب، تمہاری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تمہیں اپنے اندر بہت کمزوری کی حالت میں پاتے ہیں۔ اگر تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تمہیں سنگسار کر دیتے، ہم تو تمہیں کوئی حیثیت والی ہستی ہی نہیں گنتے۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم نے اللہ کو پس پشت ڈال رکھا ہے؟ یقیناً اللہ میرے پروردگار جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ سامعین، بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ میری عداوت اور بغض میں آ کر تم اے میری قوم کے لوگوں اپنے کفر پر اور اپنی گنہگاریوں پر جم نہ جاؤ،
ورنہ تمہیں وہ عذاب پہنچے گا جو تم سے پہلے سے ایسے کاموں کے کرنے والوں کو پہنچا ہے، خصوصاً قوم لوط جو تم سے قریب زمانے میں ہی گزری ہے اور قریب جگہ میں ہے۔ تم اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو، آگے کے لیے گناہوں سے توبہ کر لو، ایسا کرنے والوں پر میرے رب بہت ہی مہربان ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ ابو لیلہ کندی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مالک کا جانور تھامے کھڑا تھا، لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے۔ آپ نے اوپر سے سر بلند کیا اور یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا، میری قوم کے لوگوں مجھے قتل نہ کرو، تم اس طرح تھے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر دکھائیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہٹ درمی۔ قوم مدین نے کہا کہ اے شعیب، آپ کی اکثر باتیں ہماری سمجھ میں تو آتی نہیں اور خود آپ بھی ہم میں بے انتہا کمزور ہیں۔ سعید رحمہ اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ آپ کی نگاہ کم تھے آپ بہت ہی صاف گو، یہاں تک کہ آپ کو خطیب الانبیاء کا لقب حاصل تھا۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس وجہ سے کمزور کہا گیا ہے کہ آپ اکیلے ہی تھے، مراد اس سے آپ کی حقارت تھی، اس لیے کہ آپ کے کنبے والے بھی آپ کے دین پر نہ تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی برادری کا لحاظ اے شعیب نہ ہوتا تو ہم تو پتھر مار مار کر آپ کا قصہ ہی ختم کر دیتے، یا یہ کہ آپ کو دل کھول کر برا کہتے۔ ہم میں تمہاری کوئی قدر و منزلت، رفعت و عزت نہیں۔ یہ سن کر شعیب علیہ السلام نے فرمایا، بھائیو، تم مجھے میری قرابت داری کی وجہ سے چھوڑتے ہو، اللہ کی وجہ سے نہیں چھوڑتے۔ گویا تمہارے نزدیک قبیلے والے اللہ سے بھی بڑھ کر ہیں، اللہ کے نبی کو برائی پہنچاتے ہوئے اللہ کا خوف نہیں کرتے۔ افسوس تم نے کتاب اللہ پیٹھ پیچھے ڈال دی، اس کی کوئی عظمت و اطاعت تم میں نہ رہی۔ خیر، اللہ تعالیٰ تمہارے حال و احوال جانتے ہیں، وہ تمہیں اس کا پورا بدلہ دیں گے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ جب ہمارا عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو آواز سخت کے عذاب نے دھر دبوچا، جس سے وہ اپنے گھروں میں ہی اوندھے پڑے ہوئے مردے ہو گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسے دوری ثمود کو ہوئی، اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی، اور فرعون کا کوئی حکم ٹھیک اور درست تھا ہی نہیں۔ وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیشرو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا۔ وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑے کیے گئے۔ ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو تھک کر فرمایا کہ اچھا، تم اپنے طریقے پر چلے جاؤ، میں اپنے طریقے پر قائم ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والے عذاب کن پر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک جھوٹا کون ہے۔ تم منتظر رہو، میں بھی انتظار میں ہوں۔ آخر ان پر بھی عذاب الہی اترے۔ اس وقت اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام اور مؤمن بچا دیے گئے،
ان پر اللہ کی رحمت ہوئی اور ظالموں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ وہ جل بجھے بے حس و حرکت رہ گئے، ایسے کہ گویا کبھی اپنے گھروں میں آباد ہی نہ تھے، اور جیسے کہ ان سے پہلے کے ثمودی اللہ کی لعنت کے محل بنے تھے، ویسے ہی یہ بھی ہو گئے۔ ثمودی ان کے پڑوسی تھے اور کفر میں اور بد امنی میں انہی جیسے تھے، اور تھیں بھی یہ دونوں قومیں عرب کی۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ۔ فرعون سردار قوم قبط اور اس کی جماعت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور ظاہر باہر دلیلوں کے ساتھ بھیجا، لیکن فرعونیوں نے فرعون کی اطاعت نہ چھوڑی، اسی کی گمراہ روش پر اس کے پیچھے لگے رہے۔ جس طرح یہاں انہوں نے اس کی فرمانبرداری ترک نہ کی اور اسے اپنا سردار مانتے رہے، اسی طرح قیامت کے دن اسی کے پیچھے یہ ہوں گے، اور وہ اپنی پیشوائی میں انہیں سب کو اپنے ساتھ ہی جہنم میں لے جائے گا اور خود دگنا عذاب برداشت کرے گا۔ یہی حال بروں کی تابعداری کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ وہ کہیں گے بھی کہ اے اللہ، انہی لوگوں نے ہمیں بہکایا، آپ انہیں دگنا عذاب دیجیے۔ اس عذاب آنکھ پر یہ اور زیادتی ہے کہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ یہ لوگ ابدی لعنت میں پڑے۔ قیامت کے دن کی لعنت مل کر ان پر 2 لعنتیں پڑ گئیں۔ یہ اور لوگوں کو جہنم کی دعوت دینے والے امام تھے، اس لیے ان پر دوہری لعنت پڑی۔ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه ومنهم شقي وسعيد۔ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم اے نبی آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض بالکل نابود ہو گئیں۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جب کہ آپ کے پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ آپ کے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جب کہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتے ہیں۔ بے شک اللہ کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ اسے ہم جو دیر کرتے ہیں وہ صرف ایک معین مدت تک ہے۔ جس دن وہ آ جائے گا مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، سو ان میں کوئی تو بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نبیوں اور ان کی امتوں کے واقعات بیان فرما کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ان بستیوں والوں کے واقعات ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے اے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ ان میں کی بعض بستیاں تو اب تک آباد ہیں اور بعض مٹ چکی ہیں۔ ہم نے انہیں ظلم سے ہلاک نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے کفر و تکذیب کی وجہ سے اپنے اوپر اپنے ہاتھوں ہلاکت لے لی، اور جن معبودان باطل کے سہارے انہیں تھے وہ بر وقت انہیں کچھ کام نہ آ سکے، بلکہ ان کی پوجا پاٹ نے انہیں اور غارت کر دیا۔ دونوں جہاں کا وبال ان پر آ پڑا۔ جس طرح ان ظالموں کی ہلاکت ہوئی، ان جیسا جو بھی ہوگا اسی نتیجے کو وہ بھی دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ المناک اور بہت سخت والی ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دے کر پھر پکڑنے کے وقت ناگہاں دبا لیتے ہیں، پھر مہلت نہیں ملتی۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ کافروں کی ان ہلاکتوں اور مومنوں کی نجاتوں میں صاف دلیل ہے ہمارے ان وعدوں کی سچائی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کیے ہیں، جس دن تمام اول و آخر کے لوگ جمع کیے جائیں گے، ایک بھی باقی نہ چھوٹے گا، جیسا کہ اللہ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 47 میں فرمایا۔ وہ بڑا بھاری دن ہے
تمام فرشتے، تمام رسول، تمام مخلوق حاضر ہوگی۔ حقیقی حاکم عادل کافی اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے۔ قیامت کے قائم ہونے کی دیر کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بات پہلے ہی مقرر کر چکے ہیں کہ اتنی مدت تک دنیا بنی آدم سے آباد رہے گی، اتنی مدت خاموشی پر گزرے گی، پھر فلاں وقت قیامت قائم ہوگی۔ جس دن قیامت آ جائے گی کوئی نہ ہوگا جو بلا اجازت اللہ کے لب بھی کھول سکے مگر رحمان جسے اجازت دیں اور وہ بات بھی ٹھیک بولے۔ تمام آوازیں اللہ رحمان کے سامنے پست ہوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث شفاعت میں ہے، اس دن صرف رسول ہی بولیں گے اور ان کا کلام بھی صرف یہی ہوگا، اے اللہ سلامت میں رکھیے، اے اللہ سلامت میں رکھیے۔ مجمع محشر میں بہت سے تو بد ہوں گے اور بہت سے نیک۔ اس آیت کے اترنے پر عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ پھر یا رسول اللہ ہمارے اعمال اس بنا پر ہیں جس سے پہلے ہی فراغت کر لی گئی ہے یا کسی نئی بنا پر؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس حساب پر جو پہلے سے ختم ہو چکا ہے، جو قلم چل چکا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے وہی آسان ہوگا جس کے لیے اس کی پیدائش کی گئی۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے۔ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد۔ لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں ان کی باریک اور موٹی گدھے جیسی آواز ہوگی۔ وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں بقدر مدت بقائے آسمان و زمین کے، سوائے اس وقت کے جو اللہ کا چاہا ہوا ہے۔ یقیناً آپ کے رب اللہ اے نبی جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ گدھے کے چیخنے میں جیسے زیر و بم ہوتا ہے، ایسی ہی ان کی چیخیں ہوں گی۔ یہ یاد رہے کہ عرب کے محاوروں کے مطابق قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ وہ ہمیشگی کے محاورے کو اسی طرح بولا کرتے ہیں کہ یہ ہمیشگی والا ہے جب تک آسمان و زمین کو قیام ہے۔ یہ بھی ان کے محاورے میں ہے کہ یہ باقی رہے گا جب تک دن رات کا چکر بندھا ہوا ہے۔ پس ان الفاظ سے ہمیشگی مراد ہے، نہ کہ قید۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمین و آسمان کے بعد دار آخرت میں ان کے سوا اور آسمان و زمین ہوگا، پس یہاں مراد جنس ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہر جنت کا آسمان زمین ہے۔ اس کے بعد اللہ کی منشا کا ذکر ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 128 میں فرمایا، النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ۔ اس آیت میں اس استثناء کے بارے میں بہت سے قول ہیں جنہیں زاد المسیر میں نقل کیا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے خالد ابن معدان، ضحاک، قتادہ اور ابن سینان کے اس قول کو پسند فرمایا ہے کہ استثناء عائد ہے موحد گنہگاروں کی طرف۔ بعض سلف سے اس کی تفسیر میں بڑے ہی غریب اقوال وارد ہوئے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی کو اس کا پورا علم ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے، مگر جو چاہے آپ کے پروردگار بخشش کرنے والے ہیں بے انتہا۔ سو آپ ان چیزوں سے شک و شبے میں نہ رہیے جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ان کی پوجا تو اسی طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا حصہ بغیر کمی کے دینے والے ہی ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف ڈال دیا گیا۔ اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ انہیں تو اس میں شبہ سا ہی ہے، یہ تو قلق میں ہے۔ یقیناً ان میں سے ہر ایک جب اس کے روبرو جائے گا، آپ کے رب اسے اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے
جو وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی سب خبر ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رسولوں کے تابعدار جنتوں میں رہیں گے جہاں سے کبھی نکلنا نہ ہوگا۔ زمین و آسمان کی بقا تک ان کی بھی جنت میں بقا رہے گی، مگر جو اللہ چاہے، یعنی یہ بات بذات ہی واجب نہیں بلکہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے پر ہے۔ بقول ضحاک و حسن یہ بھی موحد گنہگاروں کے حق میں ہے، وہ کچھ مدت جہنم میں گزار کر اس کے بعد وہاں سے نکالے جائیں گے۔ یہ ہے عطیہ ربانی جو ختم نہ ہوگا نہ گھٹے گا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں ذکر مشیت سے یہ کھٹکا نہ گزرے کہ ہمیشگی نہیں، جیسے کہ دوزخیوں کے دوام کے بعد بھی اپنی مشیت اور ارادے کی طرف رجوع کیا۔ سب اللہ کی حکمت و عدل ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں، نیز سنن ترمذی میں رسول اللہ کا فرمان ہے، موت کو چت کبرے بھیڑ کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ فرما دیا جائے گا کہ جنتیوں، ہمیشگی ہے اور موت نہیں، اور اے جہنم والو، ہمیشگی ہے موت نہیں۔ معبودان باطلہ کی حقیقت۔ مشرکوں کے شرک کے باطل ہونے میں ہرگز شبہ تک نہ کرنا۔ ان کے پاس بجز باپ دادوں کی بھونڈی تقلید کی اور دلیل ہی کیا ہے؟ ان کی نیکیاں انہیں دنیا ہی میں مل جائیں گی، آخرت میں سخت عذاب ہی عذاب ہوں گے۔ جو خیر و شر کے وعدے ہیں سب پورے ہونے والے ہیں، ان کا عذاب کا مقررہ حصہ انہیں ضرور پہنچے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، لیکن پھر لوگوں نے پھوٹ ڈالی، کسی نے اقرار کیا تو کسی نے انکار کر دیا۔ بس انہی نبیوں جیسا حال آپ کا بھی ہے، کوئی مانے گا کوئی ٹالے گا۔ چونکہ ہم وقت مقرر کر چکے ہیں، چونکہ ہم بغیر حجت پوری کیے عذاب نہیں کیا کرتے، اس لیے یہ تاخیر ہے، ورنہ ابھی ہی انہیں ان کے گناہوں کا مزہ یاد آ جاتا۔ کافروں کو اللہ کی، اس کے رسول کی باتیں غلط ہی معلوم ہوتی ہیں، ان کا شک و شبہ زائل نہیں ہوتا۔ سب کو اللہ جمع کریں گے اور ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اس آیت کی کئی قراءت ہیں، ان قراءت کا بھی معنی اسی ہمارے ذکر کردہ معنی کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ بس آپ اے نبی جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کے دیکھنے والے ہیں۔ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی آگ کا لوکا لگ جائے گا، اور اللہ کے سوا اور تمہارے مددگار نہ کھڑے ہو سکیں گے اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھو، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیا کرتی ہیں۔ یہ ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اے نبی آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ استقامت اور سیدھی راہ پر دوام، ہمیشگی اور ثابت قدمی کی ہدایت اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو کر رہے ہیں۔ یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ساتھ ہی سرکشی سے روکتے ہیں، کیونکہ یہی تباہ کرنے والی چیز ہے، گو کسی مشرک ہی پر کی گئی ہو۔ پروردگار بندوں کے عمل سے آگاہ ہیں۔ مداہنت اور دین کے کاموں میں سستی نہ کرو، شرک کی طرف نہ جھکو، مشرکین کے اعمال پر رضامندی کا اظہار نہ کرو، ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ آگ تمہیں چھوئے گی۔ ظالموں کی طرفداری ان کے ظلم پر مدد ہے، یہ ہرگز نہ کرو۔ اگر ایسا کیا تو کون ہے جو تم سے اللہ کا عذاب ہٹائے، اور کون ہے جو اس سے تمہیں بچائے؟ نماز قائم کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں دن کے دونوں سرے سے مراد صبح کی اور مغرب کی نماز ہے۔ قتادہ و ضحاک رحمہم اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ پہلے سرے سے مراد صبح کی نماز اور دوسرے سرے سے مراد ظہر و عصر کی نماز۔ رات کی گھڑیوں سے مراد عشاء کی نماز، اور بقول مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ مغرب و عشاء کی نیکیوں کا کرنا گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ سنن ابی داود، نیز سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
جس مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری، مسلم اور سنن ابی داؤد میں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کیا، پھر فرمایا اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا ہے جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے پھر 2 رکعت نماز ادا کرے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اس کے تمام اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر فرمایا میرے اسی وضو کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا جو میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور کھڑا ہو کر ظہر کی نماز ادا کرے اس کے صبح سے لے کر اب تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر عصر کی نماز پڑھے تو ظہر سے عصر تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پھر مغرب کی نماز ادا کرے تو عصر سے لے کر مغرب تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پھر عشاء کی نماز سے مغرب سے عشاء تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ سوتا ہے، لوٹ پوٹ ہوتا ہے، پھر صبح اٹھ کر نماز فجر پڑھ لینے سے عشاء سے لے کر صبح کی نماز تک کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہی ہیں وہ بھلائیاں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی وغیرہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتلاؤ تو اگر تم میں سے کسی کے مکان کے دروازے پر ہی نہر جاری ہو اور وہ اس میں ہر دن 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر ذرا سا بھی میل باقی رہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا ہرگز نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا بس یہی مثال ہے 5 نمازوں کی کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطائیں اور گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 نمازیں اور جمعہ اور رمضان تک کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ مسند احمد میں ہے ہر نماز اپنے سے پہلے کی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کسی شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، پھر رسول اللہ سے اپنے اس گناہ کی ندامت ظاہر کی۔ اس پر یہ آیت اتری، اس نے کہا کیا میرے لیے ہی یہ مخصوص ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا نہیں بلکہ میری ساری امت کے لیے یہی حکم ہے۔ صحیح مسلم نیز ابی داؤد وغیرہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے کہا میں نے باغ میں اس عورت سے سب کچھ کیا، ہاں جماع نہیں کیا یعنی ہم بستری نہیں کی۔ اب میں حاضر ہوں، جو سزا میرے لیے آپ تجویز فرمائیں میں برداشت کر لوں گا۔ رسول اللہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، وہ چلا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کی تھی، اگر یہ بھی اپنے نفس کی پردہ پوشی کرتا تو اچھا تھا۔ رسول اللہ برابر اسی شخص کی طرف دیکھتے رہے، پھر فرمایا اسے واپس بلا لاؤ۔ جب وہ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس پر معاذ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا یہ اسی کے لیے ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ وہ عورت مجھ سے 1 درہم کی کھجوریں خریدنے آئی تھی تو میں نے اسے کہا کہ اندر کوٹری میں اس سے بہت اچھی کھجوریں ہیں۔ وہ اندر گئی، میں نے بھی اندر جا کر اسے چوم لیا۔ پھر وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اپنے نفس پر پردہ ڈالے رہ۔ پھر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے بھی ایسا ہی کہا، لیکن ابو الیسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے جا کر رسول اللہ سے واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا افسوس تو نے ایک غازی مرد کی اس کی غیر حاضری میں ایسی خیانت کی۔ میں نے تو یہ سن کر اپنے تئیں جہنمی سمجھ لیا اور میرے دل میں خیال آنے لگا کہ کاش کہ میرا اسلام اس کے بعد کا ہوتا۔ رسول اللہ نے ذرا سی دیر اپنی گردن جھکا لی، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر اترے۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے درخواست کی کہ اللہ کی مقرر کردہ حد مجھ پر جاری کیجیے۔ 1-2 دفعہ اس نے یہ کہا لیکن رسول اللہ نے اس کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ جب نماز کھڑی ہوئی اور آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا تو نے اچھی طرح وضو کیا اور ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ اس نے کہا ہاں۔ رسول اللہ نے فرمایا بس تو ایسا ہی ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، خبردار اب کوئی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، انہوں نے ایک درخت کی خشک شاخ پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تو تمام خشک پتے جھڑ گئے۔ پھر فرمایا ابو عثمان تم پوچھتے نہیں ہو کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا ہاں۔ ارشاد ہو۔ فرمایا اسی طرح میرے ساتھ رسول اللہ نے کیا۔ پھر فرمایا جب بندہ مسلمان اچھی طرح وضو کر کے 5 نمازیں ادا کرتا ہے
تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس خشک شاخ کے پتے جھڑ گئے۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، برائی اگر کوئی ہو جائے تو اس کے پیچھے ہی نیکی کر لو کہ اسے مٹا دے، اور لوگوں سے خوش اخلاقی سے ملا کرو۔ مسند بزار میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں نے کوئی خواہش ایسی نہیں چھوڑی جو پوری نہ کی ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تم اللہ کے ایک ہونے کی اور میری رسالت کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، تو رسول اللہ نے فرمایا، بس یہ ان سب پر اور غالب رہے گی۔ سامعین، کسی کو ان احادیث سے شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو گناہ کے کام پسند ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ فی الفور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، توبہ کرے، اپنے مولا کو منائے اور آئندہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرے۔ واللہ اعلم۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون۔ بس کیوں نہ ہوئے تم میں سے اگلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے باہوش ذی اثر لوگ جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، بجز ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی، وہ تھے ہی گنہگار۔ آپ کے رب اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کریں اور ہوں وہاں کے لوگ نیککار۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ یعنی بجز چند کے ہم گزشتہ زمانے کے لوگوں میں سے ایسے کیوں نہیں پاتے جو شریروں اور منکروں کو برائیوں سے روکتے رہیں؟ یہی وہ ہیں جنہیں ہم اپنے عذابوں سے بچا لیا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں ایسی جماعت کی موجودگی کا قطعی اور فرضی حکم دیا۔ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ الآیہ، یعنی بھلائی اور نیکی دعوت دینے والی ایک جماعت تم میں ہر وقت موجود رہنی چاہیے۔ ظالموں کا شیوا یہی ہے کہ وہ اپنی بد عادتوں سے باز نہیں آتے، وہ نیک علماء کے فرمان کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب ان کی بے خبری میں ان پر آ پڑتے ہیں۔ بھلی بستیوں پر اللہ کی طرف سے ازراہ ظلم عذاب کبھی آتے ہی نہیں۔ ہم ظلم سے پاک ہیں، لیکن خود ہی وہ اپنی جانوں پر مظالم کرنے لگتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اگر آپ کے رب اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتے۔ وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، بجز ان کے جن پر آپ کے رب رحم فرما دیں۔ انہیں تو اسی لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے پر کر دوں گا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ کامیاب اور ناکام ہونے والے لوگ، اللہ کی قدرت کسی کام سے عاجز نہیں۔ وہ اللہ چاہیں تو سب کو ہی اسلام یا کفر پر جمع کر دیں، لیکن اللہ کی حکمت ہے جو انسانی رائے ان کے دین و مذاہب جدا گانا برابر جاری و ساری ہیں، طریقے مختلف، مالی حالات جدا گانا، ایک ایک کے ماتحت۔ یہاں مراد دین و مذہب کا اختلاف ہے۔ ہاں، جن پر اللہ کا رحم ہو جائے وہ رسولوں کی تابعداری، اللہ کی حکم برداری میں برابر لگے رہتے ہیں۔ اب وہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ چنانچہ مسند و سنن میں حدیث ہے کہ جس کی ہر سند دوسری سند کو تقویت پہنچا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 گروہ ہوئے، نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اس امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، سب جہنمی ہیں سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے جواب دیا، جو اس پر ہوں جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب۔ بقول عطا رحمہ اللہ، مختلفین سے مراد یہودی، نصرانی، مجوسی ہیں، اور اللہ کے رحم والی جماعت سے مراد ایک طرفہ دین اسلام کے مطیع لوگ ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی جماعت ہے گو ان کے وطن اور بدن جدا ہوں،
اور اہل معصیت فرقت و اختلاف والے ہیں، گو ان کے وطن اور بدن ایک ہی جا جمع ہوں۔ قدرتی طور پر ان کی پیدائش ہی اسی لیے ہے۔ شقی یعنی بدبخت اور سعید یعنی خوشبخت کی ازلی تقسیم ہے۔ یہ بھی مطلب ہے کہ رحمت حاصل کرنے والی یہ جماعت ہے ہی اسی لیے۔ طاؤس رحمہ اللہ کے پاس دو شخص اپنا جھگڑا لے کر آئے اور آپس کے اختلاف میں بہت بڑھ گئے، تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے جھگڑے اور خوب ہی اختلاف کیا۔ اس پر ایک نے کہا اسی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا غلط ہے۔ اس نے اپنے ثبوت میں اسی آیت کی تلاوت کی، تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپس میں اختلاف کریں، بلکہ پیدائش تو جمع کے لیے اور رحمت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رحمت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ عذاب کے لیے۔ اور سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تیسرا قول یہ بھی ہے کہ رحمت اور اختلاف کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ مالک رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک فرقہ جنتی اور ایک جہنمی، انہیں رحمت حاصل کرنے اور انہیں اختلاف میں لگے رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ کے رب کا یہ فیصلہ ناطق ہے کہ اللہ کی مخلوق میں ان دونوں اقسام کے لوگ ہوں گے اور ان دونوں سے جنت و دوزخ پر کیے جائیں گے۔ اس کی کامل حکمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت و دوزخ میں گفتگو ہوئی۔ جنت نے کہا مجھ میں تو صرف ضعیف اور کمزور لوگ ہی داخل ہوتے ہیں، اور جہنم نے کہا میں تکبر اور تجبر کرنے والوں کے ساتھ مخصوص کی گئی ہوں، یعنی مجھ میں گھمنڈی اور سرکش اور ظلم کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اس پر اللہ عز و جل نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، جسے میں چاہوں تجھ سے نواز دوں گا، اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، جس سے میں چاہوں تیرے عذابوں سے انتقام لوں گا۔ تم دونوں پر ہو جاؤ گی۔ جنت میں تو برابر زیادتی رہے گی، یہاں تک کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کر دیں گے اور اسے اس میں بسائیں گے، اور جہنم بھی برابر زیادتی طلب کرتی رہے گی، یہاں تک کہ اس پر اللہ رب العزت اپنا قدم رکھ دیں گے۔ تب وہ کہنے لگے گی آپ کی عزت کی قسم اب بس ہے، اور وہ بھر جائے گی۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے اے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت و واعظ ہے مومنوں کے لیے۔ ایمان نہ لانے والوں سے آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام کاموں کا رجوع بھی اللہ ہی کی جانب ہے، بس تمہیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اگلی امتوں کا اپنے نبیوں کو جھٹلانا، نبیوں کا ان کی ایذاؤں پر صبر کرنا، آخر اللہ کے عذابوں کا آنا، کافروں کا برباد ہونا، نبیوں، رسولوں اور مؤمنین کا نجات پانا، یہ سب واقعات ہم آپ کو اے نبی سنا رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو ہم اور مضبوط کر دیں اور آپ کو کامل سکون حاصل ہو جائے۔ اس صورت میں بھی حق آپ پر واضح ہو چکا، یا یہ کہ اس دنیا میں بھی آپ کے سامنے سچے واقعات بیان ہو چکے۔ یہ عبرت ہے کفار کے لیے اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے کہ وہ اس سے نفع حاصل کریں۔ بطور دھمکانے، ڈرانے اور ہوشیار کرنے کے ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اچھا تم اپنے طریقے سے نہیں ہٹتے تو نہ ہٹو، ہم بھی اپنے طریقے پر عامل ہیں، تم منتظر رہو کہ آخر انجام کیا ہوتا ہے، ہم بھی اسی انجام کی راہ دیکھتے ہیں۔ فالحمدللہ دنیا نے ان کافروں کا انجام دیکھ لیا اور ان مسلمانوں کا بھی جو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا پر چھا گئے، مخالفین پر کامیابی کے ساتھ غلبہ حاصل کر لیا۔
دنیا کو مٹھی میں لے لیا، فللہ الحمد، بس تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے اور شکر بھی اللہ ہی کا۔ آسمان و زمین کے سب غیب پر اطلاع رکھنے والے صرف اللہ عز و جل ہی ہیں۔ اللہ ہی کی سب کو عبادت کرنی چاہیے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو بھی اللہ پر بھروسہ رکھے وہ اللہ خود اس کے لیے کافی ہیں۔ کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تورات کا خاتمہ بھی انہی آیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی کے کسی عمل سے بے خبر نہیں ہے۔